السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتعظموه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حصول سعادت کے لیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خطیے درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ ہم جملہ مسلمانوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ پورا قرآن مجید ہمارے نبی کی مدح و ثنائی بیان کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کا سچا غلام، سچا مطیع، سچا فرما بردار بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ماہ ربیع النور ربیع الاول کی آمد ہے، اس لیے اس جمعے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم ان احادیث کریمہ کو اس جمعہ میں سنیں جو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے اپنی اس شان کو بیان کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے محبوب، سارے رسولوں کے سردار، فخر رسول، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عنایت کی۔ آخرت میں جب نفسی کا عالم ہوگا تو سب سے پہلے جو ذات سفارش کرنے والی ہوگی وہ ہمارے نبی کی ذات ہوگی، اور جس کی سفارش سب سے پہلے مقبول ہوگی وہ بھی ہمارے نبی کی ذات ہوگی۔ آئیے احادیث کریمہ سنیں اور اپنے نبی کی مناقب اور فضیلت اور عظمت کو اپنے دل میں اجاگر کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کی اطاعت میں جان و دل قربان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سب سے پہلے میں بخاری مسلم کی وہ حدیث سناؤں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ حدیث حضرت بخاری مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بالجوامع الکلم
ونصرت بالرعب وبين أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت بجوامع الکلم، کہ میں جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا. میری بات جامع مختصر ہوتی ہے لیکن اس میں بے شمار معانی پنہا ہوتے ہیں. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رعب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَبَيْنَ أَنَا نَائِمٌ، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں تھما لی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے دست قدرت میں زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس نبی کی امت میں پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس نبی کی اطاعت جان و دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک روایت حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی جب آپ مکہ کی گلیوں میں گھومتے تو پتھر آپ کو سلام کرتا تھا. پتھر سلام کرتا. اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، دارمی نے بھی روایت کیا اور احمد نے بھی روایت کیا ہے. حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انی لعارف حجرا بمکہ کانا یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارف خان. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ میں اس پتھر کو ابھی بھی خوب پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا اور میں اسے ابھی بھی پہچانتا ہوں. تو نبی کریم رؤوف الرحیم جب مکہ میں چلتے تو پتھر آپ کو اپنا سلام پیش کرتے. رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سنیں، اسی تعلق سے ہے اور اسے ترمذی نے حسن کہا اور حاکم نے بھی یہ روایت کی اور کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله. حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا. مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا. ہم ایک مکہ کے ایک کنارے کی طرف چلے، ایک گلی کی طرف چلے تو جب کوئی ایک طرف چلے، مکہ کے ایک طرف چلے تو جب کوئی پہاڑ آتا یا پیڑ آتا تو وہ آپ کو پڑھ کر یوں عرض کرتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. پہاڑ پیڑ آپ کو آپ کا استقبال بڑھ کر کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم جب مکہ میں چلتے تو پہاڑ آپ کو سلام پیش کرتے، پیڑ پودے آپ کو سلام پیش کرتے، پتھر آپ کو سلام پیش کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی باتیں سننے، سمجھنے، ان کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑی پیاری روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، آپ اسے سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى اذا دنا منهم سمعه
سمعوا يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخر ماذا بعجب من كلام موسى كلمه تكليما. وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليه وسلم. وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى كلم الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك. ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلينها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. یہاں تک کہ آپ تشریف لائے، جب آپ ان سے قریب ہوئے تو انہوں نے صحابہ کو یہ بات کرتے ہوئے سنا، صحابہ کی بات سنی کہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی خوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں اپنا خلیل چنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا. کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور آپ کو کریم اللہ بنایا. اور کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے اور اس کی روح ہے. کسی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو سلام کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری باتوں کو سنا اور تمہارا تعجب کرنا بھی سنا. سنو ان ابراہیم خلیل اللہ، کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے. وہو کذالک، یقیناً وہ ایسے ہی ہے. تم نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ، یقیناً وہ خلیل اللہ. وموسیٰ کلیم اللہ وہو کذالک، تم نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، یقیناً وہ ایسے ہی ہے. تم نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ ہے، یقیناً وہ ایسے ہی ہے. تم نے کہا کہ حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ بنایا، منتخب بنایا، برگزیدہ بنایا، یقیناً وہ ایسے ہی ہے. الا، لیکن غور سے سنو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو کلمۃ اللہ و روح اللہ بنایا اور حضرت آدم کو برگزیدہ بنایا. لیکن سنو سنو، میں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، اور سنو قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میں اٹھانے والا ہوا، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. وانا اول شافع، اور قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والی ذات میں ہوں، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ بھی میں ہوں. ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَكَ الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلِينَهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو جنت کے کنڈے کو ہلائے گا وہ بھی میں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے گا اور مجھے اور میرے ساتھ غریب فقیر مسلمان مومنین کو جنت میں داخل فرما دے گا. مجھے بھی داخل فرمائے گا. وفقراء المومنین، اور غریب مسکین مومنوں کو بھی میرے ساتھ داخل فرما دے گا. ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. پھر نبی کریم فرماتے ہیں وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، اللہ نے مجھے تمام اولین و آخرین میں
یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. اللہ نے تمام اولین آخرین میں جسے معصم بنایا، سب سے پہلے جس کی شفاعت سنی جائے گی، جس کی شفاعت مقبول ہوگی، جسے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، اللہ نے اسی اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، اسی حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے. ہمارا تو اولین فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کی اطاعت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ تیار رہیں. رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس سے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان. ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستعصب عليه فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا؟ قال فما ركب أحد أكرم على الله منه قال فارفس على تمر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات نبی کریم کے لیے براق لایا گیا جس میں زین کسا ہوا تھا، لگام لگا ہوا تھا. تو براق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھنے میں دشواری آئی. تو حضرت جبرائیل نے کہا، وہ بدک رہا تھا، خوشی سے مچل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھنے میں دشواری ہوئی. تو حضرت جبرائیل نے براق سے کہا، اب محمد تفعل هذا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بات ایسا کرنا؟ قال، تو براق نے کہا کہ کوئی بھی تجھ پر جو ہے ان سے مکرم، اللہ کی بارگاہ میں جو مکرم ہے، کوئی بھی تجھ سے اس سے مکرم کوئی بھی ذات تجھ پر سوار نہیں ہوا. تو یہ سن کر براق جو ہے پسینہ ہو، شرم کے مارے پسینہ ہو گیا کہ میری ذات سے جو ہے نبی کو دشواری ہو رہی ہے. آپ سنیں، براق ایک انسان جو ایک مخلوق ہے، اس مخلوق میں سے نہیں ہے، غیر مخلوق. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے، سب سے اشرف بنایا ہے، سب سے حسین و جمیل بنایا ہے. ایک غیر مخلوق کو جب یہ معلوم ہوا کہ میری ذات سے جو ہے نبی کو دشواری ہو رہی ہے، تو شرم سے پسینہ ہو گیا. اے اشرف مخلوقات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ شب و روز جو ہے نافرمانی کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز آنکھوں کی میری ٹھنڈک ہے. ہم نماز کو بے دریغ چھوڑے جا رہے ہیں. کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رنجیدہ ہوتے ہوں گے. کبھی ہم نے شرم سے آنسو بہایا، کبھی ہم شرمندہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو براق کے اس عمل سے عبرت اور درس حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم راتوں دن نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں مگر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنیں. عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ فضلنی علی الانبیاء او قال امتی علی الامم وأحل لي الغنائم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فضلنی علی الانبیاء، کہ بے شک اللہ نے مجھے تمام انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر جتنی بھی تعداد میں آئے ہیں، تمام انبیاء پر اللہ نے مجھے فضیلت بخشی ہے. یا راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا امتی علی الامم، کہ میری امت تمام امتوں میں، میری امت جتنی امتیں ہیں تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے. اے افضل امت، اے شفیع مخلوقات، تیرا یہ عالم ہے، اللہ نے تجھے تمام امتوں میں بہتر بنایا. قرآن مجید کا ارشاد ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت
اور تیرا یہ حال ہے کہ نبی کی نافرمانی ہو رہی ہے، نبی کی سنت سر پہ ہو رہا ہے، رسول اللہ اس کے رسول کے احکام چھوٹ رہے ہیں، مگر کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی اطاعت میں جان و دل قربان کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ انعام بخشا ہے وَأَحَلَّ لِلْغَنَائِمَ کہ غنیمتوں کو میرے لیے حلال کیا ہے، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا ہے۔ ایک روایت اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کو سنیں، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا اولهم خروجا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا مشبههم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا آيسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي وانا اكرم ولد آدم على ربي يطوف علي ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور۔ اسے ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا اولهم خروجا، سب سے پہلے جو ذات اپنی قبر سے نکلے گی قیامت کے دن، وانا اول، وہ میری ذات، سب سے پہلے میں قبر سے نکلے گی۔ وانا قائد اذا وفدوا، اور جب لوگ وفد کی شکل میں جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو میں ان سب کا رہنما لیڈر ہوں گا، قائد ہوں گا۔ وانا قائد اذا وفدوا، جب وہ وفد کی شکل میں حاضر ہوں گے تو میں ان کا رہنما ہوں گا۔ وانا خطیبهم اذا انصتوا، اور جب وہاں سب خاموش ہو جائیں گے، کوئی کچھ بول نہیں سکے گا، تو میں ان کا خطیب ہوں گا، وہاں میں بولوں گا۔ وانا مشبہهم اذا حبسوا، اور جب اللہ حساب لے گا، جنت میں داخلے سے روک دیا جائے گا، جب لوگ روک دیے جائیں گے جنت کے داخلے سے، تو نبی کریم فرما رہے ہیں وہاں میری سفارش سے سب جنت میں داخل ہوئے، میری شفاعت وہاں قبول کی جائے گی۔ وانا مبشرهم اذا آيسوا، جب لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ اب میرا کیا حشر ہوگا، کہیں جنت جہنم میں ڈھکیل نہ دیا جاؤں، جب مایوس ہو جائیں گے تو نبی کریم فرماتے ہیں وہاں میں انہیں جنت کی خوشخبری دوں گا۔ وانا مبشرهم، میں انہیں خوشخبری دوں گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں والکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، ساری بزرگی اور ساری چابیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں ہوگی۔ وانا اکرم ولد آدم علی ربی، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں اولاد آدم میں سب سے مکرم ہوں گا، سب سے معظم ہوں گا۔ آدم کی اولاد میں اپنی رب کی بارگاہ میں سب سے مکرم ہوں گا۔ یطوف علی الف خادم، میرے ارد گرد جو ہے ہزار خدام ارد گرد ہمارے گھیرے، ہمیں گھیرے ہوں گے، اپنے حلقے میں لیے ہوں گے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کانہم بیض مکنون اور لؤلؤ منثور، کہ وہ خدام ایسے ہوں گے جیسے کہ کوئی پوشیدہ حسن یا بکھرے ہوئے موتی، یا بکھرے ہوئے موتی۔ آپ اللہ کا احسان اور شکر اور کرم مانیں کہ اللہ نے ایسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر بھی ہمیں اپنے نبی کی اطاعت اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی فکر نہیں ہو رہی، سنت چھوٹ جانے پر آنسو نہیں گر رہے، افسوس نہیں ہو رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک روایت حضرت عمرو بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عن عمرو بن قیس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة وإني قائل قولا غير فخر إبراهيم خليل الله وموسى صفي الله وأنا حبيب الله ومعي لواء الحمد يوم القيامة وإن الله وعدني في أمتي وأجار من ثلاث لا يعمهم بسنة ولا يستاصلهم عدو ولا يجمعهم على سلالة۔ ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمرو بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون، میں سارے نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت میں سب سے پہلے آنے والا ہوں، سب سے پہلے قیامت میں سبقت کرنے والا ہوں۔ وَإِنِّي قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَخْرٍ، اور بغیر فخر
یہ کہتا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، وانا حبیب اللہ، اور میں حبیب اللہ ہوں، میں حبیب اللہ ہوں۔ اور ہم قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عنایت فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے سلسلے میں مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، اور سے سنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے بارے میں یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 3 باتوں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام قحط نازل نہیں کرے گا کہ جس سے تمام امت محمدیہ ہلاک ہو جائے، عام قحط نازل کر کے انہیں ہلاک نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی دشمن مومنین کو جڑ سے نہیں اکھاڑ پائے گا، کوئی بھی دشمن۔ تو اس تعلق سے تو بے خوف ہو جائے کہ دنیا سے مومن ختم ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی سے وعدہ لے لیا کہ ایسا قحط نازل نہیں کرے گا کہ تمام مومنین ختم ہو جائے۔ کوئی بھی دشمن کتنا مضبوط دشمن ہو مسلمانوں کو جڑ سے نہیں اکھاڑ پائے گا کبھی بھی، اور کبھی بھی امت محمدیہ گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، کبھی بھی ان کا اجماع نہیں ہوگا، گمراہی پر اتفاق نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ انعام بخشا ہے کہ قیامت تک مومن رہیں گے، کوئی بھی جڑ سے انہیں اکھاڑ نہیں پائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بقا کا ضامن ہے تو ہمیں کیوں گھبرانا ہے؟ ہمیں تو چاہیے استقلال کے ساتھ دین پر قائم رہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس تعلیم پر عمل کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نبی کی تعلیمات پر مدار پر عمل کرنے کی توفیق پر عمل فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں۔ ان جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول الشافع ومشفع ولا فخر۔ اسے طبرانی بہقی دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا رہنما ہوں، قائد ہوں، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں، میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، 2 حدیث اور سنانے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت حضرت نبی ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان نبی ابن وہب رضی اللہ عنہ ان کعب دخل علی عائشہ رضی اللہ عنہ فزجروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کعب ما من یوم یطلع الا نزل 70,000 من الملائکہ حتی یحف بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنهم الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزرقون۔ دارمی کی روایت ہے، حضرت نبی ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت کعب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑا تو حضرت کعب نے کہا کہ کوئی دن جو طلوع ہوتا ہے، جب دن طلوع ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی قبر انور کو اپنے پروں سے ڈھانپ دیتے ہیں اور اپنے پروں کو مارتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی صفائی کرتے ہیں، وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ہر روز حاضر ہوتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں، قبر انور کی صفائی کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا أَمْسُوا عَرْضُوا، جب شام ہوتی ہے تو اوپر تک چلے واپس چلے جاتے ہیں اور پھر 70,000 فرشتے دوسرے اترتے ہیں اور صبح والے فرشتوں نے جو کام کیا جیسا کیا ویسا یہ بھی کرتے ہیں، یعنی 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام میں نبی کی بات
اپنے نبی کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین جب شق ہوگی، یعنی قیامت میں جب قبریں کھلیں گی، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائے گا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گا۔ آخری حدیث اس کے بعد یہ سے حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ اس کی سند جو صحیح ہے، حاضر حدیث صحیح الاسناد، اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اوحى الله الى عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ آمین بمحمد وامر من ادرکه من امتک ان یؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا اله الا الله محمد رسول الله فسكن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی، اے عیسیٰ محمد پر ایمان لے آؤ اور اپنی امت کو یہ تاکید کر دو کہ میری امت میں سے جو اس نبی کو پائے وہ بھی محمد پر ایمان لے آئے، وہ بھی محمد پر ایمان لے آئے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر محمد نہیں ہوتے تو میں آدم کو بھی پیدا نہیں کرتا، اگر محمد نہیں ہوتے تو میں نہ جنت بناتا نہ جہنم بناتا۔ اگر اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے پانی پر عرش کو پیدا کیا تو وہ کانپنے لگا، لرزش طاری ہو گئی، تو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا تو وہ خاموش ہو گیا، پرسکون ہو گیا۔ اللہ کا بے پناہ احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ آئیے ہم سب رب کے حضور اسی نبی کے توسل سے دعا کریں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کا سچا غلام بنا دے، سچا مطیع و فرمانبردار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔